مخالف مسیح کا برپا ہونا۔ مکاشفہ 13 باب اس کی 1 سے 18 آیت۔ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے تھے، اور منہ ببر کا سا۔ اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنے تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، اور اس حیوان کی بھی یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا۔ اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا کہ اس کا نام اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے۔ اور اسے ہر قبیلہ، امت، اہل زباں اور قوم پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، جو بنی عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جس کے کان ہو وہ سنے۔ جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا۔ جو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے برہ کے 2 سینگ تھے، اور اژدہا کی طرح بولتا تھا، اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین کے اس کے رہنے والوں سے اس حیوان کی پرستش کرواتا تھا، جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا تھا۔ وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا۔ اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس کے حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا، اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کی تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا، اور اس کا بت بناؤ۔ اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں ان کو قتل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑے، دولت مندوں اور غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے دائنے ہاتھ اور ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا عدد ہو، کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ حکمت کا یہ موقع ہے کہ جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے، اور اس کا عدد 666 ہے۔ تفسیر۔ آیت نمبر 1۔ اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا، اور میں نے حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج، اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یوحنا رسول نے ایک حیوان کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس حیوان کی بدولت جو یوحنا نے دیکھا، خدا ہمیں دکھاتا ہے کہ مخالف مسیح کا کیا کرے گا جب وہ اس زمین پر برپا ہوگا۔
خدا نے یوحنا کو یہ حیوان 7 سروں اور 10 سینگوں کے ساتھ ہمیں یہ بتانے کے لیے نہیں دکھایا کہ اسی شکل کا ایک حیوان حقیقت میں ظاہر ہوگا، اس دنیا میں متحرک ہوگا، بلکہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ایک شخص اختیار اور اس حیوان کی طاقت کے ساتھ ظاہر ہوگا، مقدسین کو ستائے گا اور انہیں شہید کرے گا۔ تب کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جو مکاشفہ میں ظاہر ہوتی ہے محض علامتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ محض آخری دور میں مخالف مسیح کی شکل و صورت کام ظاہر کرنے کے لیے خدا نے نہیں کیا، بلکہ ایسی روایات کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے۔ یہ حکمت اور قدرت ہے کہ جس کے ساتھ تنہا خدا کلام کر سکتا ہے۔ مکاشفہ باب 13 کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں آخری دور کی یقیناً واضح تصویر دیکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ یوحنا نے پہلے کیا دیکھا؟ ایک حیوان کی شکل تھی جو سمندر میں سے نکلا۔ حیوان کے 7 سر اور 10 سینگ یہاں مخالف مسیح کو اختیار کے زمین پر جو آنے والا ہے بیان کرتے ہیں۔ جملہ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ کا مطلب ہے کہ مخالف مسیح دنیا کی قوموں کو اکٹھا کرے گا اور خدا کے خلاف کھڑا ہوگا۔ یہ حوالہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیا کے تمام بادشاہوں پر حکومت کرے گا۔ 10 تاج اس کی فتح کو بیان کرتے ہیں۔ حیوان کے سر پر کفر کے نام اس کے غرور کو بیان کرتے ہیں۔ مستقبل میں دنیا پر قوموں کے متحد بدن کے وسیلہ سے حکومت کی جائے گی، جو ایسی حکومتی نظام پر مبنی ہوگا جو ہی متحدہ ریاستوں کے عام ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ یہ باہمی سپر پاور ایک بڑی موقف فطر طاقت اور اپنے اختیار کو بڑھائے گی اور دنیا کی تمام قوموں پر حکومت کرے گی، اور یہ آخرکار مخالف مسیح کا کام کرے گی جب وہ حتمی طور پر اس زمین پر اپنی ظاہریت پیش کرے گا۔ وہ خدا کا دشمن ہے، ایک ایسا شخص جو شیطان کی قوت کے ساتھ ملوث ہو کر کام کرتا ہے، یہی ابلیس کا خادم ہے۔ آیت نمبر 2، اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی، اور پاؤں ریچھ کے سے، اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ مخالف مسیح اور دنیا کے لوگ اس کی ظاہریت کے ساتھ مقدسین سے کیا کریں گے۔ آنے والا مخالف مسیح مقدسین کے ساتھ ایسے ظالمانہ کام کرے گا کیونکہ وہ شیطان سے ایسے کام کرنے کا اختیار اور طاقت حاصل کر چکا ہوگا۔ یہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ مخالف مسیح کتنی بے دردی سے مقدسین سے پیش آئے گا جب وہ اپنی شکل و صورت ظاہر کرے گا، یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ مقدسین مخالف مسیح کی طرف سے کس قسم کا دکھ اپنی شہادت کے ساتھ برداشت کریں گے۔ یہ کلام ہمیں دکھاتا ہے کہ مخالف مسیح کتنا شفاق ہے۔ جملہ پاؤں ریچھ کے سے ظاہر کرتا ہے کہ اس کا اختیار کتنا تباہ کن ہے۔ اژدہا یہاں اصل طور پر خدا کی معرفت پیدا کیا گیا ایک فرشتہ تھا جو اسے اس کے تخت کے لیے چیلنج کر چکا تھا۔ حیوان جو اس باب میں ظاہر ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے جس نے اژدہا سے اختیار حاصل کیا اور جو خدا کے اور اس کے مقدسین کے خلاف کھڑا ہونے کا کام کرتا ہے۔ شیطان ایک ایسا فرشتہ ہے جو آسمان سے نکالا گیا، ایک شخص کو اپنی قوت اور اختیار دے گا جو خدا کے خلاف کھڑا ہوگا اور خدا اور اس کے مقدسین کے خلاف لڑنے کی وجہ سے اسے اس کی موت تک پہنچائے گا۔ مخالف مسیح شیطان کے اختیار سے ملوث ہو کر بے رحمی سے خدا کے لوگوں پر اور مستقبل میں تمام نسل انسانی پر ظلم کرے گا۔ آیت نمبر 3، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو لی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مخالف مسیح 7 بادشاہوں میں سے ایک کے طور پر برپا ہوگا۔ مخالف مسیح حیوان کے طور پر کہلاتا ہے کیونکہ وہ مقدسین کے ساتھ
حیوانی حرکتیں کرے گا۔ یہاں خدا اور مقدسین کا دشمن ایسے شخص کے طور پر ظاہر ہوگا جو حتیٰ کہ آخری دور میں موت کا مسئلہ حل کرنے کی قابل ہوگا۔ اسی طرح آخری دور کے بہت سارے لوگ اس پر تمام مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھنے والے کی مانند ایمان رکھیں گے جو زمین پر آفت زدہ ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا کا دشمن ہے۔ گو وہ دنیاوی لوگوں کو اس کے سامنے جھکائے گا، وہ آخر میں خدا اور اس کے مقدسین کے خلاف کھڑا ہونے کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 4، اور چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی، یہ کہہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے، کون اس سے لڑ سکتا ہے۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ اژدہا اپنا سارا اختیار اس کو دے دے گا جو حیوانی کام کرتا ہے، جسے وہ اپنے خادم میں بدل چکا ہوگا۔ اسی وجہ سے اس دنیا کے سارے لوگ اژدہا کے بارے میں خدا کے طور پر سوچیں گے، خوف سے کانپیں گے اور اس کی پرستش کریں گے، کیونکہ اس وقت اس زمین پر کوئی بادشاہ اس قسم کا اختیار نہیں رکھے گا جو حیوان جتاتا ہے۔ کوئی شخص اسے بذات خود خدا کے طور پر دعویٰ کرنے اور اس کی پرستش کرنے سے اسے روکنے کے قابل نہیں ہوگا۔ جو ہی اژدہا حیوان کو بڑا اختیار دے گا، ہر کوئی اژدہا اور حیوان کی تعظیم کرے گا اور مخلص کر کے اپنے خدا کے طور پر پرستش کرے گا۔ جب مخالف مسیح ایسا بڑا اختیار رکھتے ہوئے ظاہر ہوتا ہے، وہ جو نور سے زیادہ تاریکی سے محبت کرتے ہیں اس کی پیروی کریں گے اور اپنے خدا کے طور پر اس کی پرستش کریں گے اور اسے اونچا اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 5، اور بڑے بول بولنے اور کفر بکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے 42 مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔ حیوان اژدہا سے اس کا مغرور دل اور اس کا اختیار 3.5 سال 42 مہینے تک بڑے بڑے بول بولنے کے لیے حاصل کرے گا۔ یوں حیوان مقدسین اور اس دنیا کے لوگوں کو ان 3.5 سال تک نقصان پہنچانے کا اختیار حاصل کرے گا۔ حیوان جو مخالف مسیح ہے الفاظ بولنے کا اختیار حاصل کرے گا جو خدا کے خلاف ہیں، اور 3.5 سال تک اس کی کلیسیا پر کفر بکے گا۔ تمام گناہگار یوں اس حیوان کے سامنے جھکتے ہوئے ختم ہو جائیں گے اور حتمی طور پر حیوان کے ساتھ مل کر اپنی تباہی میں گر جائیں گے۔ آیت نمبر 6، اور اس نے خدا کی نسبت کفر بکنے کے لیے منہ کھولا اور اس کے نام اور اس کے خیمہ یعنی آسمان کے رہنے والوں کی نسبت کفر بکے۔ حیوان اژدہا سے اختیار حاصل کرنے کے بعد خدا کے خلاف اس کے تمام فرشتگان اور مقدسین کے خلاف 3.5 سال تک لعنت کرنے اور انہیں برا بھلا کہتے ہوئے کفر بکے گا۔ یہ تمام چیزیں اس کے مطابق ہوں گی۔ اژدہا اسے کیا کرنے کے لیے کہتا ہے؟ یہاں ہمیں یقیناً احساس کرنا اور ایمان رکھنا چاہیے کہ شیطان کا یہ عمل یعنی حیوان کو 3.5 سال تک خدا کے خلاف اپنا اختیار دینا صرف خدا کی اجازت کی بدولت ممکن ہوگا۔ بنیادی طور پر مخالف مسیح خدا اور اس کے لوگوں کے خلاف کفر بکنے کے واسطے وجود رکھتا ہے۔ اژدہا سے اختیار حاصل کرنے کے بعد مخالف مسیح عظیم ثانیوں کے پہلے 3.5 سال تک خدا کے نام اور اس کے لوگوں پر کفر بکے گا۔ آیت نمبر 7، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ حیوان اژدہا سے مقدسین کو قتل کروانے کا اختیار حاصل کرے گا اور مقدسین کو شہید کرے گا، اور وہ تمام دنیا پر ہر کسی کو اس دنیا میں اپنی بادشاہی کے ماتحت متعین کرنے کا اختیار حاصل کرنے کے بعد حکومت بھی کرے گا۔ مخالف مسیح مقدسین کو قتل کریں گے کیونکہ اس کے پاس اس دنیا پر بادشاہی کرنے کا واحد رستہ مقدسین کے خلاف لڑنا اور ان پر غالب آنا ہوگا۔ مخالف مسیح کا ریشہ دورانیہ ابلیس ہے، اور یہ اپنی اصلیت میں برگشتہ فرشتہ ہے جو خدا کی مانند پرستش کروانا چاہتا ہے
اور مقدسین کو قتل کروانے کی وجہ سے وہ ان کے ہاتھوں سے اسی طرح سراہا جائے گا جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ عزت رسانی کے اس دور میں تمام مقدسین ستائے جائیں گے، مخالف مسیح کے ہاتھ سے شہید ہوں گے۔ آیت نمبر 8، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب میں لکھے نہیں گئے ہیں، جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ جب مخالف مسیح زمین کو فتح کرے گا، ہر کوئی ماں سوائے ان کے جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، یعنی وہ سب جو دوسری طرف سے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں، اس کی اپنے خدا کے طور پر پرستش کریں گے، لیکن مخالف مسیح کی پرستش صرف گناہ گاروں کے وسیلہ سے ہوگی جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 9، جس کے کان ہو وہ سنے۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کوئی خدا کے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، اسے یقیناً شہید ہونے کے لیے اپنا ایمان تیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں بالکل اسی طرح جس طرح صحیفہ میں لکھی ہوئی ہیں پوری ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 10، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو تو کوئی تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ خدا یہاں فرماتا ہے کہ وہ ان پر وہی موت اور عزت رسانی نازل کرے گا جو آخری دور میں نئے سرے سے پیدا ہوئے مقدسین کو قتل کرتے ہیں۔ مقدسین جو ہی عزت رسانیوں کے پہلے 3.5 سال گزرتے ہیں، مخالف مسیح اور اس کے پیروکاروں کے ہاتھوں سے قتل ہوں گے، لیکن ان سب کو جو ہی مقدسین کو قتل کروا چکے ہوں گے، خدا حتیٰ کہ زیادہ بڑی عزت رسانی اور مصیبتوں سے واپسی جواب دے گا۔ اس طرح تمام مقدسین کو یعنی اپنے دل متحد کرنے چاہیے۔ اس مشکل عزت رسانی پر خداوند کے کلام پر اپنے ایمان کے ساتھ غالب آنا چاہیے اور اپنی شہادت کو قبول کرنے کے وسیلہ سے خدا کو جلال دینا چاہیے۔ آیت نمبر 11، پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین سے نکلتے ہوئے دیکھا، اور اس کے برکے سے 2 سینگ تھے اور اژدہا کی طرح بولتا تھا۔ یہاں پہلا حیوان نہیں ہے بلکہ دوسرے حیوان دیکھتے ہیں۔ دوسرا حیوان بھی اژدہا کی مانند سوچتا اور بولتا ہے۔ نہ صرف وہ سوچتا ہے کہ وہ اژدہا کی مانند ہے، بلکہ اس عقیدے پر اپنے کاموں کا تکیہ کرتے ہوئے وہ حتیٰ کہ زیادہ بے دردی سے مقدسین کو ستائے گا۔ یہ حیوان مخالف مسیح کا نبی ہے۔ اور یہ پہلے حیوان کا سارا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس حیوان کی پرستش کرواتا تھا جس کا زخم میں کاری اچھا ہو گیا تھا۔ دوسرے حیوان پہلے حیوان سے اختیار پا کر پہلے حیوان کی پرستش کرے گا، اور ہر کسی سے بھی جو تب تک اس زمین پر باقی ہوگا پرستش کروائے گا۔ اس کا کام پہلے حیوان کی بت پرستی کروانا ہوگا اور ہر کسی سے خدا کی مانند اس کی پرستش کروانا ہوگا۔ اس کام کی وجہ سے پہلا حیوان اور وہ خداوند کی مانند لوگوں کو ساری پرستش کا ہدف بنایا جائے گا۔ یہ اس کی اصلیت ہے اور شیطان کی حقیقی شکل ہے۔ آیت نمبر 13، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا، یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے آگ نازل کر دیتا تھا۔ جو ہی شیطان اس زمین پر آدمیوں کی نظر میں بڑے بڑے معجزات کرے گا، وہ بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دینے کے قابل ہوگا۔ وہ حتیٰ کہ آسمان سے زمین پر آگ نازل کرنے کا اختیار رکھے گا۔ آیت نمبر 14، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کی تلوار لگی تھی وہ زندہ ہو گیا اور اس کا بت بناؤ۔ لیکن شیطان جلد ہی اپنے حقیقی رنگوں کو ظاہر کرے گا۔ وہ کیا کروانا چاہتا ہے؟ لوگوں کے دلوں سے خدا پر سے ان کا ایمان چرانا اور اس کی بجائے ان سے اپنی پرستش کروانا چاہتا ہے۔ یہ حاصل کرنے کے لیے وہ آدمیوں کے سامنے بہت سارے معجزات کرے گا، خدا کے لوگوں کو قتل کرے گا، اپنا حتمی مقصد پورا کرنے کے لیے جو ہی خدا کی مانند بننا ہے۔
تب وہ خدا کی جگہ پر چڑھنے کی کوشش کرے گا۔ یوں وہ پہلے حیوان کا بت بنائے گا اور خدا کی مانند لوگوں سے اس کی پرستش کروائے گا، اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا تاکہ وہ حیوان کا بت بولے بھی، اور جتنے لوگ اس حیوان کی بت کی پرستش نہ کریں گے ان کو قتل بھی کرے گا۔ جس طرح اپنے آپ کو خدا بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ خدا کے لوگ ہوں گے، شیطان ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنی انتہا کرے گا۔ یوں وہ ان سب کو قتل کروائے گا جو حیوان کی بت کی پرستش نہیں کرتے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا کتنے سارے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن مقدسین اس حیوان کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اسی طرح ان انگنت مقدسین اسی موقع پر اپنے ایمان کی خاطر اپنی شہادت خوشی سے لیں گے، یعنی اپنے بعد کی زندگی کی طرف دیکھتے ہوئے قبول کریں گے۔ جو ہی مخالف مسیح مقدسین پر بڑی مصیبتیں لا چکا ہوگا، خدا بھی اس کے لیے 7 پیالوں کی آفتیں اور اب تک جلنے والی جہنم کی سزا تیار کر چکا ہوگا۔ آیت نمبر 16 اور 17، اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندوں، غریبوں، آزادوں، غلاموں کے دائنے ہاتھ یا ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کر دی، تاکہ اس کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کا نام کا عدد ہو اور کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے۔ اظہار ثانیوں کے جو بن پر مخالف مسیح سب سے اپنے دائنے ہاتھ یا اپنے ماتھے پر یعنی دائنی یقین دہانی کرانے کے سلسلہ میں ہر کوئی اس کے اختیارات کے ماتحت آ جائے گا، نشان حاصل کرنے کا مطلب مطالبہ کرے گا۔ یہ نشان حیوان کا نشان ہے۔ ہر کسی کو اپنا غلام بنانے کے لیے مخالف مسیح لوگوں کو اپنا نشان حاصل کرنے پر مجبور کرے گا۔ اپنے ہم پہلو کے طور پر لوگوں کی زندگیاں تھامتے ہوئے تب مخالف مسیح اپنی سیاسی حربوں میں آگے بڑھے گا، اور یوں وہ اسے ہر کسی کے لیے جو اس کا حیوان کا نشان اس کے ساتھ اس کی ہمگانگی کا ثبوت نہیں رکھتا، کسی بھی طرح کوئی چیز خریدنا یا بیچنا ناممکن بنا دے گا۔ یہ نشان حیوان کا نام یا اس کا عدد ہے۔ جب حیوان مستقبل میں دنیا میں آئے گا، ہر کسی سے اس کا نشان حاصل کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا جو اس کے نام یا عدد سے بنا ہوا ہوگا۔ اس لیے ہمیں یقیناً اپنے آپ کو خدا کی آگاہی میں یاد دہانی کرنی چاہیے کہ وہ سب جو نشان حاصل کریں گے آگ اور گندک کی جھیل میں پھینک دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 18، حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے وہ اس حیوان کا عدد گن لے، کیونکہ وہ آدمی کا عدد ہے اور اس کا عدد 666 ہے۔ حیوان کا عدد 666 ہے۔ مختصراً اس کا مطلب ہے کہ حیوان بذات خود خدا ہے، یا کوئی عدد ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ آدمی خدا ہے۔ ایسا مطلب رکھنے والے عدد مخالف مسیح کا عدد ہے۔ اسی طرح مقدسین یہ نشان حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ صرف خدا ثالوث ہمارے لیے سچا خدا ہے۔ مقدسین کو یقیناً خداوند پر اپنے ایمان کے لیے غالب آنا چاہیے اور خدا کو جلال دینا چاہیے۔ یہ بہترین ایمان اور پرستش ہے جس کے ساتھ مقدسین اور خداوند کو سارا جلال دے سکتے ہیں۔ آئے ہم اپنے ایمان کے ساتھ جیئیں۔ خاص الخالص اصلاحاتوں کی وضاحت۔ باب نمبر 13 کا موضوع مخالف مسیح اور شیطان کا ظہور ہے۔ اس کے ظہور کے ساتھ مقدسین ایک روحانی جنگ میں مصروف ہوں گے، اور جس میں وہ کوئی چارہ نہیں رکھیں گے بلکہ مخالف مسیح کے ہاتھوں سے شہید ہوں گے۔ مخالف مسیح شیطان کا خادم ہے، اور وہی اصل جو مقدسین کو ستائے گا اور انہیں شہید کروائے گا۔ اس موجودہ دور میں رہتے ہوئے یکساں تمام مسیحوں اور اس دنیا کے غیر مسیحوں کو یقیناً مکاشفہ کا کلام جاننا چاہیے۔ مکاشفہ کا باب 13 نبوت کرتا ہے کہ ایک وقت آئے گا
جب شیطان مخالف مسیح کی خدمت خدا کی مانند بت پرستی کرے گا۔ شیطان دنیا کے سیاسی طور پر طاقتور رہنماؤں میں سے ایک کو عظیم اختیار دے گا اور اسے خدا اور اس کے مقدسین کے خلاف کھڑا کرے گا۔ خاص طور پر مخالف مسیح بذات خود خدا کے طور پر بت بنوائے گا اور اس کا سامنا کرے گا۔ ہر کوئی خدا کے لوگ شامل کرتے ہوئے بری طرح حیوانی مخالف مسیح کی لائی ہوئی اذا رسانی اور مصیبتوں سے دکھ اٹھائیں گے۔ یہ خاص حوالہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ مخالف مسیح کا بت شیطان کی زندگی کا دم حاصل کرنے کے بعد اس طرح بولے گا جس طرح کہ آیا وہ زندہ تھا۔ اسی طرح لوگوں کو نقصان پہنچانے کا اختیار رکھے گا۔ وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں اسی طرح سے اس کے سامنے جھکیں گے اور اس کے خادم بن جائیں گے۔ وہ سب جو شیطان کے بنائے ہوئے بت کی پرستش نہیں کرتے دوسری طرف قتل کیے جائیں گے۔ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کتنے سارے ہو سکتے ہیں، شیطان بھی سب کو اپنے دائنے ہاتھوں یا ماتھوں پر اس کا نشان یا عدد حاصل کرنے کے لیے مجبور کرے گا۔ ہم سب کو یقیناً پیشتر اپنے ایمان تیار رکھنا چاہیے اور لڑنا چاہیے۔ پیشتر مکاشفہ 13 میں ظاہر کیے گئے اس کلام کے مطلب کو سمجھنے اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مستقبل میں اپنے ایمان کے ساتھ شیطان پر غالب آنا چاہیے۔ آج کے خداوند کے لوگوں کو یقیناً مکاشفہ کے اس کلام پر ایمان رکھنے اور اسے سیکھنے کے وسیلہ سے خداوند کو جلال دینا چاہیے اور یوں مخالف مسیح کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہونا اور فتح سے اس پر غالب آنا چاہیے۔ جہنم کا آغاز۔ ہمیں یقیناً پہلے جاننا چاہیے کیوں جہنم ظہور ہونی چاہیے، یہ کیوں وجود میں آئی۔ جہنم ایسی جگہ ہے جو شیطان کے لیے تیار کی گئی تھی۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ شروع سے شیطان نہیں تھا بلکہ خدا کی معرفت پیدا کیے گئے بہت سارے فرشتوں میں سے ایک تھا، لیکن اپنے غرور کے ساتھ خدا کو چیلنج کرنے کی وجہ سے یہ فرشتہ اپنے گناہ کی قیمت کے بدلے شیطان بن گیا، اور جہنم ایسی جگہ ہے جو خدا نے اسے سزا دینے کے لیے بنائی ہے۔ خدا نے جہنم شیطان اور اس کے ساتھیوں کو سزا دینے کے لیے، یعنی ان کو جو اس کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے مستعد ہیں، بنائی ہے۔ عیسائی کی کتاب اس کا 14واں باب اس کی 12 سے 15 آیت وضاحت کرتی ہے کیسے یہ فرشتہ شیطان میں تبدیل ہو کر انجام تک پہنچا۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا میں آسمان میں چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالی کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال میں گڑھے کی تہہ میں اترتا جائے گا۔ اس فرشتہ نے جو آسمان پر خدا کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، خدا کے تخت کا لالچ کیا، یہ دیکھ کر کہ صرف خدا اس کے اوپر تھا۔ اس نے اسے نکالنا چاہا اور اس کے تخت پر بیٹھنا چاہا، اور اس کا ناکام سرکشی کے نتیجہ میں کے طور پر وہ بذات خود خدا کے ہاتھوں سے آسمان سے نکال دیا گیا، شیطان بن کر ختم ہو گیا۔ کلام مقدس ان فرشتوں کا حوالہ بھی دیتا ہے جنہوں نے اس سرکشی میں بدروحوں کے طور پر شیطان کی پیروی کی۔ مخلوقات کو اپنی منصفانہ سزا دینے کے لیے جو اس کے خلاف ہو چکی تھی، خدا نے اس جگہ کو جو جہنم کہلاتی ہے بنایا۔ گو شیطان لا اختتام طور پر خدا کو چیلنج کرنے والا نظر آ سکتا ہے اور اس کے کاموں پر کفر بکتا ہے۔ جب سب لوگوں تک پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کی جائے گی، وہ آخر کار 1000 برس تک اتھا گڑھے میں قید ہو جائے گا، کیونکہ شیطان بنیادی طور پر خدا کے خلاف ہونے کو اپنے گناہ سے توبہ نہیں کرے گا۔
وہ اپنے آپ کو خدا کے طور پر اونچا اٹھانا جاری رکھے گا اور ابدیت تک جہنم کی خوفناک سزا حاصل کر کے ختم ہو جائے گا۔ اپنے اصل انجام تک شیطان خدا اور راست بازوں کے خلاف لوگوں سے اپنی بت پرستی کرانے کے وسیلہ سے لڑنا جاری رکھے گا۔ کلام مقدس اس برگشتہ فرشتے کو جو خدا اور اس کے مقدسین کے خلاف کفر بکتا ہے شیطان یا ابلیس اور اژدہا یا وہی پرانا سانپ کہہ کر فرماتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 9 باب اس کی 12 آیت۔ 666 حیوان کا عدد۔ خدا آخرکار شیطان کو اپنی قید میں باندھے گا، لیکن اس کے جہنم میں سزا پانے سے پہلے شیطان لوگوں کو 666 کا نشان یعنی اس کے دائنے ہاتھ یا ماتھوں پر حاصل کروائے گا، جو اس کا نام اور عدد ہے، اور ہر کسی کو یہ نشان نہیں رکھتا ہے، یعنی خریدنے یا کوئی چیز بیچنے سے منع کرے گا۔ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے جو خدا پر لاگو ہوتا ہے۔ دوسری طرف 6 کا عدد انسان پر لاگو ہوتا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی ذاتی شبیہ اور اپنی صورت کے مطابق چھٹے دن پیدا کیا تھا۔ جہاں حیوان کا عدد 666 انسان کے غرور کو خدا اس سالوس کی مانند بنانے کی کوشش کرتے ہوئے ظاہر کرتا ہے۔ بالکل مستقبل قریب میں اس دنیا پر وہ وقت آئے گا جب لوگ 666 کا یہ نشان حاصل کریں گے۔ مکاشفہ 1 باب اس کی 13 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ 7 بادشاہ 10 قوموں میں سے نکلیں گے، اور ان میں سے جو عظیم طاقت رکھتا ہے اور شیطان سے اختیار حاصل کر چکا ہے اس دنیا کو اپنی حکومت کے ماتحت مغلوب کرے گا۔ ایسے معجزات مثلاً اپنے زخم کاری کو ٹھیک کرنا، آسمان سے آگے نازل کر دکھانا، اور وہ تمام دنیا کے لوگوں سے اپنی پیروی کرائے گا۔ دوسرے لفظوں میں جو ہی شیطان لوگوں کو اس کی حد سے زیادہ پیروی پر مجبور کرے گا، بہت سارے لوگ خدا کے طور پر اس کی پرستش کرتے ہوئے ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح ہیرو مشکل میں وقت میں ظاہر ہوتے ہیں، مخالف مسیح شیطان سے بڑا اختیار حاصل کرنے کے بعد مشکل سیاسی اور معاشی مسائل کو جن کا دنیا تب سامنا کر رہی ہوگی حل کرنے کے وسیلہ سے ہر کسی سے خدا کے طور پر اپنی پیروی کرانے کی خواہش کرے گا۔ آخرکار شیطان آخری دور میں براہ راست خدا کو چیلنج کرنے کی کوشش کرنے کے وسیلہ سے اپنے حقیقی رنگ ظاہر کرے گا۔ جس طرح ہم دانیل کی کتاب سے دیکھ سکتے ہیں کہ عظیم اظہار ثانیہ بے حد سخت ہو جائیں گی جب یہ پہلے آدھے حصہ کے اختتام پر پہنچیں گی۔ یہ پہلا آدھا حصہ 3.5 سال پر ختم ہوتے ہوئے ہولناک آفتوں اور شیطان کی طاقتور حکومت کا دور ہے۔ لیکن جب یہ 3.5 سال ختم ہو جائیں گے کیا واقعہ ہوگا؟ حتیٰ کہ اظہار ثانیوں کا زیادہ بڑا طوفان نازل ہوگا۔ اس وقت شیطان کو دنیا کے لوگوں کے درمیان اپنے کام کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ ہر کسی کو قتل کرانا جو اس کی نہیں سنتا، اپنے معجزات کے ساتھ انہیں دھوکہ دینا یعنی آسمان سے آگے نازل کرنا، اپنے آپ کا بت بنوانا اور انہیں خدا کے خلاف کفر بکنے کے کام پر مجبور کرنا ہے۔ اسی وقت مخالف مسیح شیطان سے سر اختیار حاصل کرنے کے بعد مقدسین کے خلاف کفر بکے گا اور تمام مقدسین کو قتل کرائے گا جو اس کی فرما برداری نہیں کرتے۔ جس طرح آیت 7 اور 8 ہمیں بتاتی ہے کہ اسے اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قومت پر اختیار دیا گیا، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں ہیں، جو بنائے عالم کے وقت ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ تاہم وہ لوگ جو موجود ہیں جو اس وقت حیوان کی پرستش کرنے سے انکار کریں گے
اور یہ خدا کے نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے جا چکے ہیں۔ شہادت کا واقعہ۔ شہادت ایسا واقعہ ہے جو تب پیدا ہوگا جب مقدسین جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، خداوند پر اپنے ایمان کا یعنی شیطان کا نشان مسترد کرنے کی وجہ سے دفاع کرتے ہیں۔ مختلف نظر سے دیکھتے ہوئے عظیم اظہار ثانی اپنے بھرپور جوبن پر پہنچیں گی جو ہی ان کا پہلے 3.5 سال کا خاتمہ قریب آتا ہے۔ اس وقت راست بازوں کا ایمان یقیناً اپنی شہادت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تاہم وہ جو گو یسوع پر اپنے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہوئے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھ چکے ہوئے اور یوں اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر چکے ہیں، اب تک اپنے دل میں گناہ رکھتے ہیں، شیطان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ختم ہو جائیں گے اور آخرکار اس کے سامنے جھک جائیں گے، کیونکہ مسیحی جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں لیکن نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے اپنے دلوں میں کوئی روح القدس نہیں رکھتے۔ جب ہلانے والا دباؤ پڑے گا وہ شیطان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، اپنے دائنے ہاتھوں پر یا ماتھوں پر اس کا نشان حاصل کریں گے اور آخر میں خدا کے طور پر اس کی پرستش کریں گے۔ ہمیں یقیناً واضح طور پر جاننا چاہیے کہ وہ جو اس وقت شیطان کی پرستش نہیں کریں گے صرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ ہمیں یقیناً یہ بھی احساس کرنا چاہیے کہ خدا ہمیں واضح طور پر بتا چکا ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ ساتھ ان سب کو جو حیوان کے سامنے جھکتے ہیں آگ اور گندک کی جھیل میں پھینک دے گا۔ آیت نمبر 9 اور 10 ہمیں بتاتی ہے، جس کے کان ہو وہ سنے، جس کو قید ہونے والی ہے وہ قید میں پڑے گا، جو کہ تلوار سے قتل کرے گا وہ ضرور تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مقدسوں کے صبر اور ایمان کا یہی موقع ہے۔ اس وقت مخالف مسیح اور اس کے ساتھی راست بازوں پر بڑی سخت اظہار ثانی لائیں گے، انہیں بیچیں گے اور انہیں اپنی تلواروں کے ساتھ موت کے حوالے کریں گے۔ تاہم ہمیں یقیناً ضروری طور پر کیا احساس کرنا چاہیے، یہ کہ خدا بالکل یقینی طور پر ہمارے دشمنوں سے ہمارا بدلہ لے گا جو راست بازوں کو ستاتے اور قتل کرتے ہیں۔ اسی طرح مقدسین کو یقیناً خدا کے وعدوں پر ایمان رکھنے کی بدولت اپنی اظہار ثانی اور موت میں سے ہنس کر گزر جانا چاہیے۔ اگر خدا کو ہمارے دشمنوں سے بدلہ نہیں لینا تھا، کیسے ہم کبھی انصاف سے مایوس کن شعور میں اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ لیکن جس طرح خدا ہمارے دشمنوں سے ہمارا بدلہ لینے کا وعدہ کر چکا ہے جو ہمیں ضرر پہنچاتے ہیں، ہماری موت بے فائدہ نہیں ہوگی۔ خدا بالکل یقینی طور پر اس سے بدلہ لے گا جو راست بازوں کو غضب دیتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، اور راست بازوں کی اور ان کے جی اٹھنے اٹھائے جانے اور برہ کی شادی کی ضیافت کے لیے رہنمائی کرے گا۔ انہیں خداوند کے ساتھ 1000 سال تک بادشاہی کرنے اور ابدیت تک اس کے ساتھ رہنے کے قابل کرے گا، اور ہم سب اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی امید کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا خداوند بہترین خدا ہے جو ہماری ساری امیدیں پوری کرے گا۔ آمین۔